اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج منڈے ہے اور آج ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 87 کا مطالعہ کریں گے۔ کل چونکہ سنڈے تھا، چھٹی کا دن تھا، کل ہم ریکارڈنگ نہیں کر پائے، تو آئیے کل کا جو حصہ ہے اس میں بھی اور آج بھی کے حصے کے اندر ہم شمولیت اختیار کرتے ہیں، اور سب سے پہلے بڑھتے ہیں اعراب کی جانب اور پھر ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن واو مانا اور من مانا سے، آبائہم ان کے آبا و اجداد، ان کے یہاں پر ہم ان کے آبا، ان کے آبا و اجداد، ٹھیک ہے جی، کن کے؟ یہاں پھر وہی بات چل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے جی۔ وذریاتہم اور ان کی اولادیں، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، ٹھیک ہے، اور ان سب کی اولادیں، وإخوانہم اور ان کے اخوان کہتے ہیں بھائی، اور ان کے بھائیوں کو، ٹھیک ہے جی۔ وجتبیناہم، وجتبینا کہتے ہیں چن لیا ہم نے، چن لیا ہم نے ان کو، ہم مانا ان کو، ٹھیک ہے جی۔ پھر آیا وہدیناہم، ٹھیک ہے، اور ہدایت دی ہم نے ان کو، ٹھیک ہے جی۔ وہدیناہم اور ہدایت دی ہم نے ان کو، وہدیناہم اور ہدایت دی ہم نے ان کو، ٹھیک ہے جی۔ کدھر کی ہدایت دی؟ الی طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھے راستے۔ ومن واو مانا اور، من مانا سے، ومن آبائہم اور ان کے آبا و اجداد سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں سے، ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولادوں سے، وإخوانہم اور ان کے بھائیوں سے، اور ان کے آبا و اجداد، ان کی اولادیں اور ان کے بھائیوں کو، وجتبیناہم ہم نے انہیں چن لیا، ہم نے انہیں چن لیا، ان کے آبا و اجداد،
ان کی اولادیں اور ان کے بھائیوں سے ہم نے ان کو چن لیا اور پھر کیا کیا وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو ہدایت دی اور ہم نے ان کو ہدایت دی الى طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا راستہ اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی اور ان کے آباء و اجداد ان کی اولادیں ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے چن لیا اور ان سب کو سیدھے راستے کی طرف ہم نے ہدایت دی۔ تو آپ نے پرسوں بھی جب ہم نے یہ پڑھا تھا، پچھلی آیات پڑھی تھیں، اس میں بھی آپ نے ذکر خیر پڑھا، بہت سارے پیغمبروں کے نام تھے جس میں۔ اب ان پیغمبروں کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ پھر ہم نے ان کے آباء و اجداد کو بھی، پھر فرمایا ان کی اولادوں کو بھی، پھر فرمایا ان کے بھائیوں کو بھی چن لیا ہم نے۔ یہ ہدایت والا راستہ صرف اور صرف اس کی جو رہنمائی کرتا ہے، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، جو ہدایت کے لیے منتخب کرتا ہے، جو چنتا ہے، وہ کائنات کا کوئی فرد نہیں ہے، اور نہ ہم اپنی مرضی سے صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو بھی صراط مستقیم پہ آتا ہے تو وہ خالصتاً میرے رب کی توفیق سے آتا ہے۔ جو بھی صراط مستقیم پہ چلتا ہے تو وہ رب کی جانب سے اسے ہدایت ملتی ہے۔ تو ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، ہم اگر اب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اب میں ویور سے آپ سے مخاطب ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف یہاں سے گزر جاتے ہیں، صرف ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، پڑھتے سنتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے سنتے؟ آپ اس پہ ناراض نہ ہوئیے گا، کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ خدا را اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے، خود کا محاسبہ کیجیے کہ بروز قیامت جب ہمارے یہ ہاتھ اور پاؤں ہمارے ہی خلاف جب بول رہے ہوں گے تو پھر اس وقت ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم اپنی اولادوں کو قرآن نہیں سکھائیں گے، ہم جب کل مریں گے، مرنے کے بعد قبروں میں پہنچ جائیں گے نا، تو ہمارے لیے پیچھے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم نیکی کے کام کرتے ہیں تو یہ نیکی کے کام کی توفیق کون دے رہا ہے؟ یہ نیکی کے کام کی توفیق کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو جب اللہ ہی نیکی کی توفیق دے رہا ہے تو یہ ہماری بات تو نہیں کی، دیکھیں یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جو ان کے پسندیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے منتخب کردہ پسندیدہ بندے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے چنا، ہم نے ہدایت دی۔ یہ جو کبریائی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کو اچھی لگتی ہے، اسی کی ذات کے لیے ہے، انسان کے لیے کبریائی نہیں ہے۔ اللہ ہی فرما رہا ہے کہ جب ہدایت دینے والا میں ہوں اور ان کو چنا میں نے ہے، صراط مستقیم پہ چلایا میں نے ہے۔ کیوں چلایا ہے؟ کیونکہ اللہ ہی ان کو منتخب فرمانے والا ہے، اللہ نے ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے۔ تو آئیے اس میں ایک اور بات جو دیکھیے، جس نے اللہ کے راستے پہ خود کو لگایا ہے، خود کو اللہ کے راستے کے لیے خاص کر دیا ہے، خالص کر دیا ہے اللہ کے لیے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ خود کو اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے۔ اب اس خالص کر لینے سے کیا مراد ہے؟ کہ میری سب سے پہلی پریورٹی اور میری سب سے پہلی ترجیح، میری سب سے پہلی پسند، وہ سب سے پہلی پسند کون سی ہونی چاہیے؟ وہ کام ہونے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے ہوں۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ محبت، کہ جب محبت کسی کے ساتھ ہوتی ہے نا تو اس میں ہر وقت تصور، ہر وقت خیال اسی کا رہتا ہے جس کے ساتھ انسان کی وابستگی ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں اور کام ہم اللہ والا کوئی بھی نہ کریں،
نماز کی طرف رغبت نہ ہو، قرآن کی طرف رغبت نہ ہو، نیکیوں کی طرف ہم جو ہے نا بڑھیں نہیں، تو یہ اس انداز سے سمجھیے گا کہ جب ہم اللہ کے راستے پہ ہیں ہی نہیں، اللہ کی منشا کے ساتھ چل ہی نہیں رہے، اللہ کی مرضی کے اگینسٹ ہیں، خلاف ہیں، تو جب ہم اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف چلتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا یہ اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف چلنے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ کبھی بن سکتا نہیں ہے۔ وہی پسندیدہ ہوگا جو اللہ کے کام میں خود کو سب سے آگے رکھے گا، بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا ہوگا۔ جب وہ اللہ کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اولادوں میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ خود کو قربان کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کے باپ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، ان کی اولادیں بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے نیک رستے کی ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی صالح اولاد نصیب فرمائے، اور ایسی نیک اولاد جو ہمارے بعد ہمارے لیے دعا مغفرت کرنے والی ہو، قرآن کو پڑھنے والی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔